بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کورس کا آج نواں اور انشاءاللہ العزیز آخری لیکچر ہے، جس میں ہم نماز جنازہ اور کچھ نفل نمازوں کا جائزہ لیں گے۔ نماز جنازہ کے متعلق ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ عام نمازوں سے مختلف ہے، کیونکہ اصل میں تو یہ میت کے لیے کی جانے والی ایک دعا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم پیش ہو کے دعا کرتے ہیں، تو اس میں خدا کے حضور پیشی کا قیام تو ہے، لیکن اعمال پرست جیسے رکوع، سجدہ یا قعدہ وغیرہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اللہ کی کبریائی کا بیان ہے اور دعائیں ہیں جو اس کی شریعت مقرر کی گئی ہے اور جو مسلمانوں کے اجماع اور تواتر عملی سے ثابت ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ میت کو اپنے اور قبلے کے درمیان رکھ کر مقتدی امام کے پیچھے سب بنا لیں گے، یعنی قبلے کے سامنے میت رکھی جائے گی اور پھر پیچھے امام اور پھر امام کے پیچھے مقتدی۔ اور یہ بات بھی واضح ہے کہ اس عمل سے پہلے یہ جو غسل کا عمل ہے، اسی طریقے سے تجہیز اور تکفین جو ہے، یعنی کہ میت کو تیار کرنا، کفن دینا، یہ سارے کام بھی ہو چکے ہوں گے، اور پھر نماز جنازہ ہوتی ہے اور پھر دفن کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ایک مسلمان بھائی کو احترام کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ اس کے آخری سفر پر روانہ کرنے کا عمل ہے۔ تو اس میں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ میت کو اپنے اور قبلے کے درمیان رکھ کر مقتدی امام کے پیچھے سب بنا لیں گے، پھر رفع یدین کے ساتھ، یعنی دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی جائے گی، جیسے ساری نمازوں میں ہوتی ہے۔ اور پھر جس طرح ہم نے عیدین کی نماز میں دیکھا تھا کہ اضافی تکبیریں تھیں، تو یہاں پر بھی نماز میں چند تکبیریں کہی جائیں گی، اور قیام کی ہی حالت میں تکبیرات اور دعاؤں کے بعد سلام پھیر کر نماز ختم کر دی جائے گی۔ تو یہ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اس میں یہ بات میں واضح کر دوں کہ عام حالات میں یہ قانون دیا گیا ہے، کوئی غیر معمولی صورتحال ہو جائے اور اس صورتحال میں نماز جنازہ کا اہتمام مشکل ہو، باعث زحمت ہو، کوئی خطرہ ہو، تو میت کو اس کے بغیر بھی دفن کیا جا سکتا ہے۔ جنگ احد میں روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ وہاں یہی ہوا تھا، احد کے شہداء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر غسل اور نماز جنازہ کے بغیر ہی دفن کر دیا، اور پھر کئی برس بعد کسی وقت ان کے مقابر پر جا کر ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ یعنی ہماری عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ چونکہ وہ شہید ہیں اور شہیدوں کے لیے کوئی شریعت کا قانون جدا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس موقع پر جو ایک صورتحال پیدا ہو گئی تھی، تو اس کا امکان تھا کہ کفار جو ہے وہ پلٹ کے حملہ کریں گے۔ تو یہ صورتحال سورہ آل عمران میں تفصیل کے ساتھ بیان بھی ہوئی ہے۔ تو یہ وہ پس منظر تھا جس میں فوراً ان صحابہ کو جو اس موقع پر شہید ہوئے تھے، بغیر غسل کے ان کے جسموں سے خون نکل رہا تھا، اس طرح انہیں دفن کیا گیا، اور نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی گئی تھی، اور بعد میں کسی موقع پر حضور نے جا کر نماز جنازہ ادا کر دی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جنازہ تو ان کا ہوا تھا، حضور نے بھی پڑھا تھا، لیکن اس صورتحال کی بنا پر جو اس موقع پر پیش آئی تھی، تو یہ عمل بعد میں کیا گیا تھا۔ نماز جنازہ کے باب میں یہ شریعت کا بیان تھا۔ اس کے بعد کچھ روایات ہیں جو اس حوالے سے مزید تفصیلات کو ہمارے سامنے لاتی ہیں۔ ایک روایت میں حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص ایمان و احتساب کے ساتھ کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ چلتا ہے۔ ایمان و احتساب کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایمان کے بندہ اپنے مالک کے حضور پیش ہو رہا ہے اور ایک روز سے زندہ کیا جائے گا، اور احتساب یہ ہے کہ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم نے اس وقت کی کیا تیاری کر رکھی ہے۔ یہ نہیں کہ جو ہمارے یہاں رواج ہے کہ جنازے میں جا رہے ہیں، قبرستان میں جا رہے ہیں، دنیا بھر کی چیزوں پر ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، نہیں، یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ تو جو شخص ایمان و احتساب کے ساتھ کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ چلتا ہے، پھر نماز جنازہ اور تدفین سے فراغت تک اس کے ساتھ رہتا ہے، وہ 2 قرات کے برابر ثواب حاصل کر کے لوٹتا ہے، جن میں ہر قرات اس طرح ہے جیسے احد کا پہاڑ۔ قرات ایک پیمانہ تھا زمانہ قدیم کا، اور گویا کہ اس درجے کے انفاق کا ثواب ہے جو ایک ایسا شخص جو یہ سب کچھ کرے گا وہ حاصل کر کے لوٹتا ہے۔ اور جو نماز جنازہ پڑھتا ہے مگر تدفین سے پہلے لوٹ آتا ہے، یعنی قبرستان نہیں جاتا، وہ بھی ان میں سے 1 قرات لے کر واپس آتا ہے۔ گویا کہ لوگوں کو متوجہ کیا گیا ہے، انہیں شوق دلایا گیا ہے، انہیں رغبت دلائی گئی ہے کہ انہیں نماز جنازہ بھی پڑھنی چاہیے، اور ممکن ہو تو قبرستان بھی جانا چاہیے۔ ابو ہریرہ ہی کی روایت ہے کہ جس دن نجاشی کا انتقال ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن اس کا اعلان کرایا، پھر لوگوں کے ساتھ نماز کی جگہ پہنچے، صفیں باندھی اور نماز میں 4 تکبیریں کہیں۔ یہ ایک اور چیز ہمارے سامنے آ گئی کہ اگر میت نہ ہو اور اطلاع آ جائے تو پھر غائبانہ نماز جنازہ جسے ہم کہتے ہیں، کیونکہ اصل میں تو یہ دعا ہے، تو دعا کا عمل کیا جا سکتا ہے۔
ابن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں کہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے ہمارے جنازوں پر بالعموم 4 تکبیریں کہتے تھے، یعنی زید بن ارقم ہمارے جنازوں پر 4 تکبیریں کہتے تھے، ایک جنازے پر انہوں نے 5 تکبیریں کہیں۔ ہم نے پوچھا تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض موقعوں پر ایسا ہی کرتے تھے۔ اس سے بات واضح ہو گئی کہ جو فکس ہم سمجھتے ہیں کہ 4 تکبیریں، ایسا نہیں ہے، بلکہ حضور نے بعض مواقع پر مختلف تکبیرات بھی کہی ہیں، یعنی 4 کے علاوہ بھی کہی ہیں، جن کی ایک مثال یہاں 5 تکبیریں ہیں۔ طلحہ بن عبداللہ کی روایت ہے کہ میں نے ابن عباس کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی تو انہوں نے اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت بھی کی اور پھر فرمایا میں نے یہ تم لوگوں کو سنا کر اس لیے پڑھی ہے کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ حضور کا طریقہ، یعنی انہوں نے گویا کہ کچھ بلند آواز میں پڑھی، ورنہ عام طور پہ حضور خاموشی سے پڑھتے تھے تاکہ پتہ چل جائے لوگوں کو کہ اس موقع پہ حضور کیا پڑھتے تھے۔ ام المومنین سید عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مرنے والوں کو برا نہ کہو۔ یہ ادب سکھایا گیا ہے کہ ایک شخص اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اب اس کا معاملہ اس کے پروردگار کے حوالے ہے، تو لوگوں کو اس کی برائی نہیں بیان کرنی چاہیے، چاہے وہ برائی ہو، اس لیے کہ وہ اپنے اعمال کے ساتھ جہاں پہنچنا تھا پہنچ گیا۔ اچھا، نماز جنازہ کے موقع پر حضور سے بہت سی دعائیں بھی ہیں جو منقول ہیں۔ ان میں سے ایک دعا اس طریقے سے ہے کہ اللہم اغفر لہ وارحمہ واعف عنہ وعافہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بماء وثلج وبرد ونقہ من الخطایا کما ینقى الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من داری واہلا خیرا من اہلی وزوجا خیرا من زوجی وقیہ فتنۃ القبر وعذاب النار۔ اے اللہ اس کو بخش دے، اس پر عنایت فرما، اس کو معاف کر دے اور اسے عافیت دے، اس کی بہتر مہمانی کر، اس کی قبر کو کشادہ کر دے، اسے پانی اور برف اور اولوں کے ساتھ دھو ڈال۔ یہ عرب کے خاص پس منظر میں جہاں صحرا کا ماحول تھا اور بہت شدید گرمی ہوا کرتی تھی، بڑی خوبصورت تعبیر ہے ایک ایسی چیز کی کہ جہاں ایک خوشگواریت بھی پائی جاتی ہے، وہاں کے لحاظ سے خوشگوار چیز ہے یہ، اور ساتھ میں یہ جو صفائی ہے اس کا بھی ایک بڑا خوبصورت یہ استعارہ ہے۔ اسے گناہوں سے پاک کر دے، بالکل اسی طرح جیسے سفید کپڑا میل سے پاک کیا جاتا ہے۔ پروردگار تو اس کے گھر کو وہاں بہتر گھر سے اور اس کے خاندان کو بہتر خاندان سے اور اس کی بیوی کو بہتر بیوی سے بدل دے، یعنی جب اس کا وہاں پہنچے اور اپنے خاندان والوں سے ملاقات کرے اور اپنی بیوی سے ملاقات کرے تو اس طرح ہو کہ جس طرح دنیا میں وہ چھوڑ کے گیا ہے ان چیزوں کو، اس سے بہتر شکل میں اسے وہاں ملے، یعنی اس کے پیچھے اس کے جو پسماندگان ہیں، پہلی بات انسان کو بڑی فطری محبت ہوتی ہے ان چیزوں سے، تو وہاں وہ جب ملاقات ہو تو خیر کے ساتھ ہو۔ اسی کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر جگہ پہ ملائے اور اسے قبر کی آزمائش اور آگ کے عذاب سے نجات عطا کر۔ یہ بات میں نے اس لیے بھی واضح کی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو بیوی تھی اب وہاں جا کر اس کے بجائے اسے دوسری بیوی مل جائے، تو ظاہر ہے کہ یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہ کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملیں تو وہ بہترین حالت کے اندر، ظاہر ہے کہ اسی طریقے سے معاملہ برعکس بھی ہوگا کہ اگر بیوی پہلے رخصت ہو گئی ہے تو وہاں اس کا جب شوہر پہنچے تو دونوں ایک دوسرے سے بہت بہترین حالت میں ملیں، یعنی جس طرح وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کے گئی ہو تو وہاں اس سے زیادہ اچھی حالت میں اسے ملے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بدل دینے کی حضور دعا کر رہے ہیں۔ پھر ایک دوسری دعا جو عام طور پر ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحییہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تدلنا بعدہ۔ اے اللہ تو ہمارے زندوں کو بخش دے اور ہمارے مردوں کو بخش دے اور ہمارے چھوٹوں اور بڑوں اور مردوں اور عورتوں کو بخش دے، اور جو موجود ہیں ان کو بخش دے اور جو موجود نہیں ہیں انہیں بھی بخش دے۔ اے اللہ تو ہم میں سے جسے زندگی دے اسے ایمان کی زندگی دے اور جسے موت دے اسے اسلام پر موت دے۔ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، لیکن ہمارے عام طور پر لوگوں کو مطلب نہیں پتا ہوتا، مفہوم اگر اس کا واضح ہے تو بڑی خوبصورت دعا ہے، اور یہ آخری حصہ اس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں وہ ہمارے یہاں نہیں پڑھا جاتا، لیکن وہ بھی بڑی پیاری بات ہے کہ اے اللہ تو اس مرنے والے کے اجر سے ہمیں محروم نہ کر اور اس کے بعد ہمیں کسی فتنے میں نہ ڈال۔ ایک اور دعا ہے جس میں حضور فرماتے ہیں اللہم ان فلان ابن فلان، یہ نام گویا کہ حضور نے لیا ہوگا اس موقع کے اوپر کہ فلاں کا بیٹا فلاں، فی ذمتی کا وحبل جواری کا فقیہ من فتنۃ القبر وعذاب النار وانت اہل الوفا والحمد، اللہم اغفر لہ وارحمہ انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ فلاں کا بیٹا فلاں اب تیری امان میں اور تیری پناہ کے عہد میں ہے،
اس لیے پروردگار تو اسے قبر کی آزمائش اور آگ کے عذاب سے بچا لے، تو حمد کا سزاوار ہے، اور اس کا بھی کہ تیرے وعدے پورے ہوں۔ کتنی خوبصورت بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی قابل تعریف ہیں اور یقیناً وہ اپنے تمام وعدوں کو نبھائیں گے۔ اس لیے اے اللہ تو اس کو بخش دے اور اس پر عنایت کر، بے شک تو بخشنے والا اور تیری شفقت ابدی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو بندہ سچے دل سے ایمان رکھتا ہے وہ ایک نوعیت کا عہد ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے کر رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اسے بخش دیں اور اس کو اپنی پناہ عطا فرمائے۔ یہ نماز جنازہ کا چیپٹر ہو گیا۔ اب اس کے بعد نفل نمازیں جو آخری چیز اب ہم دیکھیں گے، تو اس میں یہ بات سمجھ لیجیے کہ اصل تو جو فرض نماز ہے جسے ہم فجر میں پڑھ چکے ہیں کہ 2 ہوتی ہیں، ظہر میں 4، عصر میں 4، مغرب میں 3 اور عشاء میں 4، وہی فرض ہیں۔ 4 رکعتیں، 3 رکعتیں، 2 رکعتیں، یہی فرض ہیں۔ لیکن اس معاملے میں جو اصول ہے دین کا کہ ہر وہ عبادت جو فرض ہے اس کو جب اضافی طور پہ ادا کیا جاتا ہے تو وہ بھی اللہ کے ہاں بہت مقبول ہوتی، پسندیدہ ہے۔ فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ یہ بڑی خوبصورت آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ابھار رہے ہیں کہ جس نے اپنے شوق سے نیکی کا کوئی کام کیا، اللہ اسے قبول کرنے والا ہے، اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اسی طریقے سے استعینوا بالصبر والصلاۃ جو سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے، تو گویا کہ خاص موقع پر توجہ دلائی ہے کہ کوئی مشکل ہے، مصیبت ہے، تو اس موقع کے اوپر آپ نماز پڑھیں۔ مصیبت کے موقع پر صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ تو یہ معلوم ہوا کہ ہر وہ موقع جس میں انسان محسوس کرتا ہے کہ اسے رب کے حضور پیش ہونا چاہیے، چاہے وہ کوئی مصیبت کا موقع ہو یا کسی اور نوعیت کا موقع ہو، تو نماز میں پیش ہوا جا سکتا ہے۔ تو اصل نمازوں کے جو فرض ہیں ان کو ایک ساتھ بھی نوافل پڑھنا ہے، اور پھر اس کے علاوہ دیگر مواقع پہ۔ تو حضور کی زندگی میں یہ سب چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس باب میں حضور کا جو اسوہ اور آپ کے ارشادات ہیں وہ ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ فرض نمازوں سے پہلے حضور کچھ نوافل پڑھا کرتے تھے، جیسے فجر سے پہلے حضور نے بالعموم 2 ہلکی رکعتیں پڑھی ہیں، اور یہ بات بیان ہوئی ہے کہ 2 ہلکی رکعتیں پڑھ کر نماز کے لیے نکلتے تھے۔ ہماری ماں سید حفظہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ آپ یہ رکعتیں فجر کا وقت ہوتے ہی پڑھ لیتے تھے، یعنی حضور تہجد کے لیے عام طور پر جاگی رہے ہوتے تھے، تو اس موقع پہ حضور تہجد سے فارغ ہوتے ہی پھر یہ 2 رکعتیں پڑھ لیتے تھے۔ سید عائشہ فرماتی ہیں ہماری ماں کہ میں نے آپ کو ان سے زیادہ کسی چیز پر مداومت، یعنی ہمیشہ پڑھنے کا جو عمل ہوتا ہے کہ مستقل پڑھنے ہیں، کرتے نہیں دیکھا۔ یعنی حضور ہمیشہ ان 2 نفل کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ انہی کا بیان ہے کہ آپ نے فرمایا فجر کی یہ رکعتیں دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہیں۔ ظہر سے پہلے آپ کبھی 2 اور کبھی 4 رکعتیں پڑھتے تھے، یہ چیز بھی روایت میں آئی ہے۔ پھر اسی طریقے سے مغرب سے پہلے حضور نے خود کوئی نماز نہیں پڑھی، یعنی اس کا ریکارڈ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، ہو سکتا ہے پڑھی بھی ہو، لیکن لوگوں کو ترغیب دی کہ اللہ توفیق دے تو وہ بھی اس وقت 2 رکعت نماز پڑھیں۔ ہماری یہ عام طور پر نہیں پڑھی جاتی مغرب سے پہلے، لیکن عالم رب میں آپ جائیں گے تو وہاں دیکھیں گے کہ مغرب کی اذان کے بعد گیپ ہوتا ہے، وہ لوگ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں پھر فرض ہوتے ہیں۔ روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ زمانہ رسالت میں صحابہ اکرام بالعموم اس کا اہتمام کرتے تھے، یعنی حضور کے زمانے میں یہ کیا جاتا تھا۔ فرض نمازوں کے بعد بھی حضور نے نوافل پڑھے ہیں۔ ظہر، مغرب اور عشاء کے بعد آپ کا معمول تھا کہ نماز سے فارغ ہو کر گھر آتے تو 2 رکعتیں پڑھتے تھے، یعنی فرض پڑھے پھر گھر آئے اور 2 رکعتیں آپ نے پڑھی۔ ان میں سے ظہر کے بعد حضور کبھی 4 رکعتیں بھی پڑھتے تھے، تو 4 رکعتیں ظہر کے بعد پڑھنے کی فضیلت بھی روایتوں میں بیان ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے جمعے کی نماز کے بعد بھی آپ کا طریقہ گھر میں آ کر 2 رکعت پڑھنے ہی کا تھا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ لوگوں کو آپ نے جمعے کے بعد 4 رکعتیں پڑھنے کے لیے بھی کہا ہے۔ اصل میں تو یہ نفل خدا کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، تو حضور نے توجہ دلائی ہے کہ 4 رکعتیں بھی پڑھ لیں، تو یہ ساری چیزیں حضور کرتے رہے۔ اصل ان نوافل میں سے جو کچھ رکعتیں ان کی بڑی فضیلت ہے، یہ جو عام طور پر ہماری سنت موقدہ کہلاتی ہیں، یعنی نماز سے پہلے اور بعد کی رکعتوں میں سے فجر کی 2، ظہر کی 6، یعنی 4 پہلے اور 2 بعد میں، اور مغرب اور عشاء کے بعد کی 2 رکعتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے ان 12 رکعتوں کا اہتمام کیا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ پھر چاش کے وقت بھی نماز کا ایک ذکر ملتا ہے۔ چاش کے وقت بھی آپ نے لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھنے کی ترغیب دی ہے، یعنی جب سورج طلوع ہو جاتا ہے اور روشنی پھیلنے لگتی ہے اور دن پوری طرح چڑھ چکا ہوتا ہے، تو اس موقع پہ حضور نے توجہ دلائی لوگوں کو کہ نماز پڑھیں۔ آپ نے فرمایا صبح ہوتے ہی تم میں سے ہر ایک کے جوڑ بند پر صدقہ لازم ہو جاتا ہے، چنانچہ آدمی کرنا چاہے تو ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، نیکی کی تلقین صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے،
اور اگر چاش کے وقت 2 رکعتیں پڑھ لی جائیں تو وہ ان سب چیزوں سے کفایت کر جاتی ہیں. یعنی اس موقع پر 2 رکعتیں پڑھنے کا اتنا اجر ہے کہ وہ سارے کام ایک طرف اور 2 رکعتیں ایک طرف. تاہم حضور نے خود یہ نماز پڑھی اس موقع پر یا نماز ادا کی اس وقت کے اوپر. اس بارے میں جو روایت ہیں وہ باہم متضاد ہیں. فتح مکہ کے موقع پر عام طور پر مشہور ہے کہ حضور نے اس موقع پر نوافل پڑھے، لیکن محسوس ہی ہوتا ہے کہ وہ خاص شکرانے کے نوافل تھے جو اس موقع پر حضور نے پڑھے ہیں. تو لیکن بہرحال اس کی فضیلت تو چونکہ آ گئی ہے تو اس کو پڑھنا چاہیے، بڑے اجر کی بات ہے. گرہن کے موقع پر بھی حضور نے نماز ادا فرمائی ہے. اور یہ جو چاند، سورج، تارے ہیں، یہ کائنات کا نظام گویا کہ ایک چل رہا ہے. اور جس وقت سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا ہے تو گویا کہ یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ ایک روز کائنات کا نظام بھی اسی طرح درم برم ہوگا اور قیامت آ جائے گی. تو گویا کہ یہ قیامت کی ایک یاد دہانی ہے. چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حین حیات سورج کو گرہن لگا تو اس موقع پر بھی آپ نے لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی. اور روایتوں میں ہے کہ اس نماز میں آپ نے بلند آواز سے قرآن پڑھا، یعنی قرآن مجید بلند آواز سے پڑھا. یہ جہری نماز تھی. بہت لمبے رکوع اور سجود کی اور قیام میں بھی بڑی دیر تک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل اور دعا و مناجات کرتے رہے. بلکہ یہ ہوا کہ گہن چھٹنے کے انتظار میں، یعنی سورج گہن اتنا طویل ہو گیا کہ حضور نے دونوں رکعتوں میں یہ 2 رکعت نماز پڑھی اور 1 سے زیادہ مرتبہ رکوع اور قیام فرمایا. یعنی آپ رکوع میں گئے اور پھر دوبارہ آپ اٹھے تو دیکھا سورج ابھی بھی وہی صورتحال ہے، ابھی بھی گہن لگا ہوا ہے. تو پھر آپ نے دوبارہ قیام کیا، پھر دوبارہ رکوع میں گئے اور پھر نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی 2 نشانیاں ہیں. یہ کسی کے جینے اور مرنے سے نہیں گہناتے، بلکہ اللہ اس طرح کی چیزوں سے اپنے بندوں کو متنبع کرتا ہے. یعنی واقعہ، یہ خاص واقعہ یہ ہے کہ حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اتنی بڑی ہستی کے گھر میں چونکہ یہ حادثہ پیش آیا ہے تو اس بنا پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ توہم پرستی تھی جس کی حضور نے بھرپور تردید کی. اور اس موقع پر آپ نے خطبہ دے کے فرمایا کہ یہ کسی کے جینے اور مرنے سے نہیں گہناتے، بلکہ اللہ اس طرح کی چیزوں سے اپنے بندوں کو متنبع کرتا ہے. یہ وہی بات ہے جو میں نے عرض کی کہ قیامت کے اوپر متنبع کرتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی یہی معاملات ہوں گے. لہٰذا اسے دیکھو تو اللہ سے دعا کرو، اس کی بڑائی بیان کرو، نماز پڑھو اور اس کی راہ میں صدقہ دو. یعنی یہ کیا چیز ہے کہ وہی نیکیوں کی طرف متوجہ کرنا، کہ نیکیوں کی طرف دوڑو، آخرت کے لیے ذخیرہ اپنے لیے وہاں پہ بھیجو، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو کام آئیں گی. اسی طرح بارش کی دعا کے لیے بھی حضور نے نماز پڑھی ہے جسے نماز استسقاء کہا جاتا ہے. اور 2 رکعت نماز پڑھانے کا ذکر روایتوں میں ہوا ہے. یہ نماز بھی جہری قرات کے ساتھ پڑھی گئی اور نماز سے پہلے آپ قبلے کی طرف منہ کر کے اور ہاتھ اٹھا کر دیر تک دعا کرتے رہے. یعنی اس میں ہوا یہ کہ نماز حضور نے بعد میں پڑھی ہے، پہلے حضور نے قبلے کی طرف منہ کر کے اور ہاتھ اٹھا کر دیر تک دعا کی. اور ظاہر بات ہے دعا تو بہت کی ہوگی حضور نے، اور ایک ہی دعا خیر اس حوالے سے تو ہمیں ملتی ہے جو مستند ہے اور بڑی خوبصورت وہ دعا ہے. فرماتے ہیں اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریئا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل. اے اللہ ہمیں ایسی بارش سے سیراب کر جو ہماری فریاد رسی کرے، جس کا انجام اچھا ہو، جس سے ارزانی ہو جائے، جس سے نفع پہنچے، نقصان نہ پہنچے، جلدی آنے والی ہو، دیر نہ کرے. یعنی کتنی خوبصورت حضور کی دعائیں ایسی ہی ہوتی ہیں، بڑی خوبصورت، جامع اور ساتھ میں جمال، یعنی خوبصورتی بہت ہوتی ہے ان کے اندر. یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، پیش ہو کر یعنی کسی طرح اپنی بات کہہ نہیں دینی، بلکہ جتنا وہ جمیل ہے، خوبصورت ہے، اسی طرح خوبصورتی کے ساتھ اس کی بارگاہ میں پیش ہو کے اپنی بات سامنے رکھنی ہے. پھر ایک بڑی اہم نماز جو رات کی تنہائی میں ادا کی جانے والی نماز ہے، جسے عام طور پر تہجد کہا جاتا ہے یا صلاۃ اللیل بھی کہا جاتا ہے. تو یہ بھی وہ نماز ہے جو حضور پڑھتے تھے، بلکہ حضور کے اوپر یہ نماز فرض تھی. اور اس نماز کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں جو الفاظ آئے ہیں نافلۃ لک، یعنی یہ تمہارے لیے اضافی ہے، مزید بنا ہے. تو وہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے لیے نفل ہے، مطلب یہ کہ 5 نمازوں کے علاوہ یہ نماز بھی آپ کے اوپر اضافی طور پہ فرض ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کو اٹھ کر بھی اے پیغمبر نماز کا اہتمام کرو، یہ تمہارے لیے مزید بنا ہے. تہجد کا لفظی مطلب یہی ہوتا ہے رات کو اٹھنا، یعنی نیند توڑ کر اٹھنا. تو اس موقع پر جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو تہجد کی نماز کہا جاتا ہے، ورنہ صلاۃ اللیل اس کا لفظی مطلب ہے یعنی رات کی نماز. سورہ مزمل میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہاں پر جب حضور کو انذار عام کا حکم دیا گیا تو اس موقع پر خاص طور پر اس نماز کی ہدایت کی گئی تھی. فرمایا
یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم مقیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ اے اور لپٹ کر بیٹھنے والے، رات کو کھڑے رہو مگر تھوڑا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس پر کچھ بڑھا دو، اور اپنی اس نماز میں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ یہ بہت اہتمام تھا اس نماز میں، خاص طور پر اس نماز کا مقصد ہی یہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تو تعلق ہے طویل سجدوں میں، طویل رکوع کے ذریعے سے، اور ساتھ میں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک لفظ کے اوپر رک کے حضور پڑھتے تھے، اس لیے کہ عنقریب ایک بھاری بات کا بوجھ ہم تم پر ڈال دیں گے۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ رات کا اٹھنا دل کی جمعیت اور بات کی درستی کے لیے بہت موضوع ہے، اس لیے کہ دن میں تو اس کام کی وجہ سے، یعنی دعوت کے کام کی وجہ سے تمہیں بہت مصروفیت رہے گی، لہذا اس وقت پڑھو اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، اور رات کی اس تنہائی میں سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو۔ یہ ہم شروع میں دیکھ چکے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے ایک دائی کے لیے تو اس راہ کا ذات راہ ہے۔ روایتوں میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ حضور اس نماز کی زیادہ سے زیادہ 11 رکعتیں پڑھتے اور اس میں بہت لمبا رکوع اور بہت لمبے سجدے کیا کرتے تھے۔ بعض روایت میں ہم دیکھتے ہیں کہ 13 رکعتوں کا بھی ذکر ہوا ہے، لیکن جو بات محسوس ہوتا ہے کہ درست ہے وہ یہ ہے کہ حضور پر چونکہ یہ نماز فرض تھی، اس لیے آپ کبھی کبھی اس سے پہلے یا اس کے بعد اسی طرح 2 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے جس طرح ہم فجر سے پہلے یا مغرب کے بعد یہ نفل پڑھتے ہیں۔ تو اصل میں 2 رکعت جو تھی وہ اضافی تھی، یعنی وہ اس نماز کے نفل تھے جو حضور پڑھتے تھے، لیکن دیکھنے والوں نے اسے 13 رکعتیں سمجھ لیا۔ تو روایات میں یہ چیز آپ کو مل جائے گی، تو میں نے کہا اس کی بھی وضاحت کر دوں۔ اس باب میں جو روایت بنیادی ہے اور جو پوری صورتحال کو ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیتی ہے، وہ اس وقت اسکرین پہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ ہماری ماں حضرت عائشہ سے صورتحال، چونکہ حضور کی وہ اہلیہ تھیں اور گھر کی نماز تھی، تو وہ ساری زندگی دیکھتے رہیں کہ حضور کیا کر رہے ہیں۔ تو ان سے جب پوچھا گیا کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیا ہوتی تھی، تو سیدہ نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ رمضان میں کبھی 11 رکعت سے زیادہ پڑھتے تھے اور نہ رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں۔ یعنی سوال تو رمضان کے بارے میں تھا، سیدہ نے واضح کر دیا کہ رمضان اور غیر رمضان دونوں میں حضور 11 سے زیادہ رکعتیں نہیں پڑھتے تھے۔ اچھا، یہ بھی میں واضح کر دوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے زیادہ رکعتیں پڑھنا ممنوع ہے، کیونکہ ہمارے یہاں یہ غیر ضروری بحث ہے۔ جس طرح ہم نے اور جگہوں پہ نماز میں غیر ضروری بحثیں پیدا کی ہیں، یہاں پہ بھی مسجدیں الگ ہیں اور سر پٹول ہو جاتے ہیں اور مناظرے ہوتے ہیں کہ کتنی رکعتیں ہیں۔ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ چونکہ ایک نفل نماز ہے ہم لوگوں کے لیے، تو اس میں شریعت تو اس طرح مقرر نہیں کی گئی ہے، جتنی چاہیں اس کے اندر پڑھ لیں۔ تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں پھر آپ کو تفصیل اس کی آگے آ جائے گی کہ اس کی جو رکعتوں کی تعداد ہے وہ اس طرح فکس نہیں کی گئی ہے۔ یہ حضور کا اسوہ تھا جسے ہم نے بیان کیا ہے۔ اب صلاۃ اللیل کی ادائیگی کے جو مختلف طریقے روایات سے سامنے آتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اس وقت۔ 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا جائے، پھر 1 رکعت سے یہ نماز وتر یعنی طاق کر دیا۔ یعنی اس نماز میں اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اسے طاق کر کے ختم کرنا ہے، یعنی آڈ نمبر کے اوپر رکعتیں ختم ہونی چاہیے۔ 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیرا جائے، پھر 5 رکعتیں اس طرح پڑھی جائیں کہ ان میں قاعدہ صرف آخری رکعت میں کیا جائے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ 4 رکعتیں اس طرح پڑھی جائیں کہ بیچ میں قاعدہ نہ کیا جائے، اور پھر 5ویں رکعت کے اندر جو ہے وہ قاعدہ کیا جائے۔ 4 رکعتیں عام طریقے سے پڑھ کر سلام پھیر دیا جائے، یعنی اب سلام پھیرا جا رہا ہے۔ 4 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیرا جا رہا ہے، پھر 3 رکعتیں قاعدے کے بغیر مسلسل پڑھ کر آخری رکعت میں قاعدہ کیا جائے۔ یعنی یہاں پہ بھی یہی ہے کہ آپ نہیں بیٹھے، دوسری رکعت کے بعد جو عام طور پہ ہم بیٹھ جاتے ہیں نہیں بیٹھے، بلکہ تیسری رکعت کے بعد آپ بیٹھے اور اس کے بعد سلام پھیر دیے۔ 2 یا 4 یا 6 یا 8 رکعتیں قاعدے کے بغیر مسلسل پڑھ کر آخری رکعت میں قاعدہ کیا جائے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ پھر سلام پھیرے بغیر اٹھ کر 1 رکعت پڑھی جائے اور قاعدے کے بغیر سلام پھیرا جائے، یہ بھی ایک طریقہ ہے جو حضور سے منقول ہے۔ اچھا، یہ بھی سمجھ لیجیے کہ یہ ایک خاص نماز تھی، اس میں قرأت کی نوعیت بھی جدا ہے۔ پہلے تو سرن اور جہرن دونوں طریقوں سے ادا کی جاتی تھی، یعنی بلند آواز سے بھی جس طرح ہم عشاء میں پڑھتے ہیں یا مغرب میں پڑھتے ہیں، اور خاموشی سے بھی جیسے عصر و ظہر میں پڑھتے ہیں۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کے بین بین کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَحْجَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور اپنی اس رات کی نماز میں نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو،
نہ بہت پست آواز سے، بلکہ ان دونوں کے بین بین کا طریقہ اختیار کروں۔ اور پھر حضور نے صحابہ کو اسی چیز کا پابند کیا۔ ایک موقع پہ حضور حضرت ابو بکر کے پاس سے گزرے تو ان کو حضور نے توجہ دلائی کہ میں تمہارے پاس سے گزرا تو تم رات کی نماز میں بہت پست آواز سے قرآن پڑھ لیتی۔ ان کا مزاج تھا۔ تو حضور کو انہوں نے جواب دیا، عرض کیا کہ میں اسے سناتا ہوں جو میری سرگوشی سنتا ہے۔ دیکھیے یہ مزاج ہے جو سامنے آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے کچھ بلند کر دو۔ حضور نے ایسے نہیں چھوڑا بلکہ طریقہ بتایا کہ اس میں تھوڑا سا آواز کو بلند کر دو۔ پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا میں تمہارے پاس سے گزرا تو تم بہت بلند آواز سے قرآن پڑھ لاتی۔ یہ ان کا مزاج ہے، یہ ان کی مزاج ہے جس کا اظہار اب آپ دیکھیے ان کے جواب سے ہوگا۔ تو انہوں نے جواب دیا میں سوتوں کو جگاتا اور شیطان کو بھگاتا ہوں۔ تو یہ مزاج ہے حضرت عمر کا جو اس جواب میں آپ کو صاف نظر آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے کچھ پست کر لو، یعنی اتنی بلند آواز سے نہ پڑھو بلکہ کچھ آواز کو ہلکا کر لو۔ اس کا جو وقت ہے وہ نماز عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک ہے۔ ابو بصرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی یہ تاک نماز تم عشاء اور فجر کے نمازوں کے مابین پڑھ سکتے ہو۔ تاہم یہ بات واضح رہے کہ اس نماز کا جو افضل اور پسندیدہ وقت، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ مزمل میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ سو کر اٹھنے کے بعد رات کا آخری حصہ ہے۔ تہجد کے ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ لغوی معنی رات کو سو کر اٹھنے کے، اسی وجہ سے اسے نماز تہجد کہا جاتا ہے۔ اسی کی وضاحت میں حضور نے فرمایا تم میں سے جسے اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہ اٹھ سکے گا، اسے چاہیے کہ سونے سے پہلے اپنی نماز وتر طاق کر لے۔ یعنی اصل وقت تو وہی ہے، اسی وقت پڑھنا چاہیے، لیکن چونکہ فضیلت بڑی ہے تو ظاہری بات ہے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں مزدور ہیں، بہت سے لوگ ہیں تاجر پیشہ ہیں، بہت سے لوگ ہیں ملازمت کرتے ہیں، تو یہ مشکل ہے کہ انسان اٹھ جائے۔ آج کل تو خیر لوگ فجر میں اٹھ جائیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو حضور نے پھر یہ رعایت دی کہ نہیں اس کو اس طرح کر لو، سونے سے پہلے پڑھ لو، تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اجر تو مل ہی جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ سونے سے پہلے اپنی نماز وتر طاق کر لے، لیکن جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ یقیناً اٹھے گا اسے یہ نماز رات کے آخری حصے ہی میں پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ آخری شب کی قرات روبرو ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور گویا کہ انسان پیش ہوتا ہے، فرشتے اس وقت موجود ہوتے ہیں اور وہی افضل ہے۔ یعنی خصوصی افضال و عنایات ہیں جو اس موقع کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں اس کی وضاحت بھی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ہر رات ہماری اس دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جب ایک تہائی باقی رہ جاتی ہے تو فرماتے ہیں اس وقت کون ہے جو مجھے پکارے کہ میں اس کی پکار کا جواب دوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے کہ میں اسے بخش دوں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ اتنی غیر معمولی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایسا گویا کہ کرم اس وقت ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت اگر کوئی شخص اس کو مینج کر سکے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، رمضان میں جو صورتحال ہوئی اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی تفصیلی کچھ گفتگو یہاں کر لوں۔ دیکھیے نماز حضور تو ہمیشہ پڑھتے تھے اور تنہا پڑھتے تھے، لیکن ایک موقع پر ایسا ہوا کہ رمضان میں آپ اعتکاف میں تھے اور مسجد میں جو حضور کا ایک خاص طرح کا حجرہ الگ سے بنایا جاتا تھا، وہ آپ وہاں پر نماز پڑھ رہے تھے، اور غالباً اس وقت گرمی زیادہ ہوگی، جو صورتحال بہرحال ہم نہیں جانتے کیا صورتحال تھی، لیکن حضور وہاں سے نکلے اور باہر آ کر مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ تو ظاہر بات ہے رمضان تھا اور پھر اصحاب صفہ وغیرہ وہاں پہ موجود ہی ہوتے تھے، انہوں نے حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو پھر آپ کی جو اقتداء کا شوق تھا تو وہ حضور کے پیچھے جمع ہو گئے، حضور کی اقتداء میں نماز پڑھنے لگے۔ تو یہ صورتحال ہوئی تو حضور نے 2-3 دن تو اس سب کچھ کو ہونے دیا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ اس اندیشے سے منقطع کر دیا کہ یہ نماز مسلمانوں کے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ یہ پورا معاملہ جو ہے عروہ بن زبیر کی ایک روایت جو بخاری کی اس سے ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آدھی رات کے وقت نکلے اور آپ نے مسجد میں نماز پڑھی، وہاں کچھ لوگ آپ کے ساتھ اس میں شریک ہو گئے، انہوں نے صبح اس کا ذکر کیا تو دوسرے دن زیادہ لوگ جمع ہو گئے، اس رات بھی آپ نے مسجد میں نماز پڑھی تو لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ نماز ادا کی، صبح پھر اس کا ذکر ہوا تو تیسری رات نمازیوں کی ایک بڑی تعداد مسجد میں آ گئی، آپ اس رات پھر نکلے اور لوگوں نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی، پھر چوتھی رات ہوئی تو مسجد لوگوں سے اس طرح بھر گئی کہ اس میں کسی آنے والے کے لیے جگہ باقی نہ رہی، لیکن اس رات آپ صبح سے پہلے نہیں نکلے بلکہ فجر کی وقت ہی باہر آئے۔ پھر فجر کی نماز کے بعد آپ نے اللہ کے ایک ہونے کی شہادت دی اور فرمایا میں تم لوگوں کے آنے سے بے خبر نہ تھا،
لیکن مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اسے ادا نہ کر سکو۔ اچھا، یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی لوگ اس نماز کو پڑھتے رہے، گھروں میں بھی اور مسجدوں میں بھی لوگ اس نماز کو پڑھتے تھے، تہجد کی نماز اپنے طور پہ پڑھ رہے تھے۔ اور اسی طریقے سے چونکہ حضور کے ساتھ اس کی جماعت کا بھی ایک جواز پیدا ہو گیا تھا، لوگوں نے جب پڑھی تھی تو لوگ ٹولیوں کی شکل میں بھی مسجد میں اس نماز کو ادا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر کے دور میں ایک موقع پر وہ اپنی خلافت کے زمانے میں مسجد نبوی آئے رات کے وقت رمضان میں، تو آپ نے دیکھا کہ لوگ اسی طرح یہ نماز پڑھ رہے ہیں مختلف ٹکڑیوں میں، کوئی تنہا ہے، کوئی امام کے پیچھے، ظاہر ہے کہ جس کو قرآن زیادہ یاد تھا تو اس کے پیچھے لوگ آ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور نماز بھی چونکہ یہ بلند آواز سے ذرا ہوتی ہے، عام نمازوں سے ذرا اس میں بلند آواز میں قرأت کی جاتی ہے، تو اس وجہ سے مسجد میں ایک نوعیت کی سمجھیں کہ بے نظمی کی کسی کیفیت تھی۔ تو آپ نے قرآن مجید کا جو ادب ہے کہ ایک شخص پڑھ رہا ہے تو باقی سنیں، تو آپ نے اسے پسند نہیں فرمایا اور حضرت ابی بن کعب کو اس نماز کے لیے سب لوگوں کا امام مقرر کر دیا۔ اس کے بعد ایک دوسری رات یعنی کسی اور موقع پر آپ تشریف لائے، لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا یہ نئی چیز اچھی ہے، یعنی اب ایک آرگنائز انداز میں جو لوگ پڑھ رہے ہیں اور سب ایک امام کے اقتداء میں پڑھ رہے ہیں، تو ظاہر اس وقت تک یہ صورتحال اس سے پہلے نہیں پیدا ہوئی تھی سوائے اس واقعے کے جو حضور کے زمانے میں رونما ہوا۔ تو آپ نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ بھئی یہ بہتر چیز ہے اس کے مقابلے میں جو پہلے ہو رہا تھا۔ لیکن جس کو چھوڑ کر یہ سو جاتے ہیں، یعنی اصل میں کیا چیز ہے، یہ سب کچھ ہو رہا تھا عشاء کی نماز کے بعد، اور تہجد کی نماز ظاہر ہے کہ پھر وہ لوگ نہیں پڑھ پاتے ہوں گے اس لیے کہ وہ تو سو جاتے ہیں، انہوں نے اپنے طور پہ تو پڑھ لی نماز اور جا کے سو گئے۔ حضرت عمر کا معاملہ بڑا ڈیفرنٹ تھا کہ وہ عشاء پڑھ کے پھر سو جاتے تھے، اور پھر جو اصل اس کا طریقہ ہے کہ تہجد کے وقت اٹھتے ہیں اور پھر اس کو پڑھتے ہیں، اور اس کی فضیلت ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ بہت زیادہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس چیز کو چھوڑ کر یہ سو جاتے ہیں وہ اس سے بہتر ہے۔ تو اس روایت میں بالکل واضح ہے کہ حضرت عمر نے یہ اہتمام تو کرا دیا تھا لیکن خود اس میں شریک نہیں ہوئے تھے، گویا کہ انہوں نے لوگوں کو بتا دیا تھا اور الفاظ میں بھی بتا دیا تھا کہ اصل نماز جو ہے وہ اس کے مقابلے میں افضل ہے۔ اور یہیں سے پھر یہ گویا کہ تراویح کا جو معاملہ ہے وہ شروع ہوا، اور حضور تو ہم جانتے ہیں کہ 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے جیسا کہ پیچھے بیان بھی ہوا ہے، لیکن چونکہ اس نماز میں کوئی خاص شریعت مقرر نہیں کی گئی، ایک نفل نماز ہے اور نفل کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جتنا آپ چاہیں پڑھ لیں۔ چنانچہ جب اس نماز کا باجواب اہتمام ہوا، اور پھر ظاہر ہے کہ یہ ہر شخص کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ طویل قیام کرے، یہ بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں نا کہ جب اگر کم رکعتیں آپ پڑھیں گے اور پڑھنا طویل ہے تو بہت مشقت ہو جائے گی۔ تو چنانچہ لوگوں نے اس کی رکعتیں زیادہ کر دی اور ان میں قیام کم کر دیا، تو کہیں پر 23 رکعتیں ہو گئیں، کہیں پر اس سے بھی زیادہ ہوئیں۔ امام مالک کے زمانے میں مدینے میں اس سے بھی زیادہ رکعتوں کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ تو یہ اب نماز اسی طریقے سے پڑھی جاتی ہے کہ لوگ تھوڑا سا ریسٹ کر کے، یعنی عربی میں جو لفظ تراویح ہے یہ اصل میں تربیہ کا جمع ہے۔ عربی زبان میں تراویح کا لفظ دراصل تربیہ کا جمع ہے، یعنی اس کا جو لفظی مطلب کیا ہے، بیٹھنا۔ اور صلاۃ اللیل میں اصل میں کرتے کیا ہیں لوگ کہ ہر 4 رکعت کے بعد آرام کی غرض سے کچھ دیر بیٹھتے ہیں، تو وہیں سے یہ لفظ پھر اس کام کے لیے استعمال ہونے لگا، اور اس نماز کا جو نام ہے وہ تراویح پڑ گئی، یعنی وہ نماز جس میں لوگ بیٹھ بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ تو یہ وہی پس منظر ہے کہ طویل قیام چونکہ لوگ نہیں کر پاتے تو لوگوں نے رکعتیں بڑھا دیں، اچھا اس میں بیچ میں ریسٹ کر رہے ہیں اور آرام سے اس نماز کو ادا کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی، یہ پس منظر پورا اگر آپ کے سامنے ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں اس وقت صلاۃ اللیل ایک الگ نماز ہے، وتر الگ نماز ہے، تہجد الگ نماز ہے، تراویح الگ نماز ہے، یہ سب اصل میں ایک ہی نماز ہے، یہ تہجد ہے۔ اور تہجد ہی کی مختلف شکلیں ہیں جو ہمارے یہاں رائج ہیں، کیونکہ دیکھیے یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی نماز جو ہے وہ حضور نے نہ پڑھی ہو اور پھر لوگ اسے پڑھنا شروع کر دیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ نفل نماز ہے، یہ اصل میں تہجد کی نماز تھی، اسی کو پھر صلاۃ اللیل کہا گیا۔ اسی نے پھر وہ وتر کی شکل اختیار کی کہ جو لوگ نہیں اٹھ سکتے اصل وقت کے اوپر وہ اس وقت پڑھ لیں۔ رمضان میں جو کہ زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے اس کی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے کہ جس نے رمضان میں ایمان و احتساب کے ساتھ قیام کیا تو وہ جو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس پس منظر میں لوگوں نے چاہا سبھی اہتمام کریں، تو عشاء کے بعد اس کا پھر اہتمام ہوا۔ طویل رکعتیں پڑھنا مسئلہ تھا تو رکعتوں کی تعداد بڑھا دی گئی، اچھا اس میں بیٹھ بیٹھ کے پڑھتے تھے تو نام تراویح پڑ گیا۔ یہ پورا پس منظر اگر واضح رہے تو یہ تصور، یہ بات سمجھنے میں زیادہ مشکل نہیں آتی۔ ان متعین نوافل کے علاوہ بھی دیگر مواقع پر نوافل کا ہمیں تذکرہ روایات میں ملتا ہے، ان کی فضیلت ہمیں ملتی ہے۔ مثال کے طور پہ حضور نے وضو کے بعد 2 رکعت نماز کی فضیلت بیان کی ہے جو آپ سے منقول ہے۔ سفر سے واپسی پر
آپ کے 2 رکعت نماز پڑھنے کا بھی ذکر روایات میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ گناہوں سے توبہ، یعنی آدمی سے خطا ہو جائے تو اللہ کے حضور پیش ہو کے 2 نفل نماز پڑھیں، معافی مانگیں، اس کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اور استخارے کی غرض سے، یعنی کہ ہم کسی معاملے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے، دل مطمئن نہیں ہو رہا، ہم کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے مدد اور رہنمائی طلب کرنے کا جو عمل ہے، اس موقع پر بھی حضور نے کہا ہے کہ دعا مانگو اور دعا کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھو۔ تو حضور کا یہ طریقہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھو، اور استخارے کی پھر خاص دعا ہے جو حضور نے سکھائی ہے، جو اس طرح روایت میں ملتی ہے۔ اس کے الفاظ ایسے ہیں: اللہم استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی وان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ردنی بی۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، بڑی خوبصورت دعا ہے، جیسے حضور کی دعائیں ہوتی ہیں: اللہ میں تیرے علم کے واسطے سے تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں، اور تیری قدرت کے واسطے سے قدرت طلب کرتا ہوں، اور تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں لوگ اس نماز کو بھی کوئی وظیفہ سمجھتے ہیں، یعنی کوئی اول تو کوئی خواب، کوئی نشانی، اس طرح لوگ دیکھتے رہتے ہیں۔ اب غور کیجیے، اول تاخر دعا ہے، اور کتنی خوبصورت دعا ہے: اور تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا، اور تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، اور تو علام الغیوب ہے، یعنی تو سب چیزیں جانتا ہے، چاہے حاضر ہوں چاہے غائب ہوں، کیا ہوگا کیا ہونے والا ہے، سب پتہ ہے تجھے۔ تو اے اللہ، اگر تیرے علم میں یہ کام میرے دین اور میری زندگانی اور میرے انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے تو اسے میرے لیے مقدر کر دے، اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے دین اور میری زندگانی اور میرے انجام کار کے لحاظ سے برا ہے تو اس کو مجھ سے اور مجھے اس سے پھیر دے۔ پروردگار میرے لیے خیر کو مقدر فرما، وہ جہاں کہیں بھی ہو، اور پھر مجھے اس سے راضی کر دیا۔ اب دیکھیے، اتنے خوبصورت اسلوب میں جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے گی، اس رب سے جو سب سن رہا ہے دیکھ رہا ہے، تو پھر اس نے تو رہنمائی کرنی ہے، پھر جو بھی ہوگا انشاءاللہ خیر ہی ہوگا۔ تو یہ نہیں ہوتا طریقہ کہ کوئی خواب کا انتظار کیا جائے، کوئی چیز نظر آ جائے خواب میں رہنمائی ہو جائے تو شکر ادا کریں، ورنہ جہاں دل مطمئن ہو جائے، جس چیز پر دل مطمئن ہو جائے، اور نہ بھی ہو، یہ سب کچھ نہ بھی ہو، تو پھر خدا پہ توکل کر کے جو معاملہ کرنا ہے کر دیجئے، انشاءاللہ آخر کار خیر ہی ہوگا۔ یہ نماز کے حوالے سے ہمارا کورس ہے جو پایہ تکمیل تک پہنچا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ عنایت ہے، اس کی مہربانی ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ ذہنوں میں بہت سے سوالات ہوں گے، پیدا ہوئے ہوں گے، تو یہ سوالات جب میرے پاس آئیں گے انشاءاللہ تو میں الگ سے ایک ریکارڈنگ انشاءاللہ کر لوں گا، اس میں وہ سارے جو سوالات عام طور پہ لوگ کرتے ہیں ان کا جواب بھی سامنے آ جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔